ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج محرم الحرام کی 17 تاریخ ہے۔ آنے والے کل یعنی 18 محرم الحرام کو مظلوم کربلا سادات حسینی کی اصل شہزادہ امام علی مقام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ آج ہم ان کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نیاز مندانہ اظہار عقیدت پیش کریں گے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی علی بن حسین ہے۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے جن کا تذکرہ کربلا میں ملتا ہے، تینوں کے نام علی ہے۔ اور ایک قول یہ ملتا ہے امام علی مقام کا کہ اگر میرے 100 بچے ہوں تو سب کا نام میں علی رکھوں گا۔ سب سے بڑے جو صاحبزادے ہیں ان کو ہم علی اکبر کے نام سے جانتے ہیں۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔ سب سے چھوٹے جو 6 مہینے کی عمر میں شہید ہوئے وہ علی اصغر یعنی سب سے چھوٹے علی۔ اور امام زین العابدین کو علی اوسط کہا جاتا ہے یعنی درمیان والے علی۔ تو آپ کا نام نامی اسم گرامی علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے 2 مشہور لقب ہیں، ایک زین العابدین اور ایک سجاد۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم عقد باقر علم خدا کے واسطے۔ شجاع خانی کا ہے نا یہ شعر، سلسلہ قادریہ کا، سلسلہ قادریہ عالیہ قادریہ رضویہ اور بھی دیگر سلاسل میں نام آتے ہیں اپنے اپنے۔ تو ان 2 لقبوں کی وجہ یہ ہے کہ کربلا معلیٰ کے واقعے کے بعد، اور آج جو بیان کرنا ہے وہ اسی ٹاپک کو مجھے بیان کرنا ہے آپ کے سامنے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے دور بستی میں، مدینہ بستی سے دور ویران میں آباد، وہاں آپ نے اپنا قیام فرما لیا تھا۔ دن بھر عبادت میں مشغول لیتے، روزانہ 1 ختم قرآن فرماتے، رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اس وجہ سے عبادت کی کثرت ہونے کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ ایک تو ہوتا ہے کہ عبادت کرنا، لیکن ایک ہوتا ہے عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اور سجاد کا مطلب ہوتا ہے خوب سجدہ کرنے والا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا سجدہ کرتے تھے، عبادت کا اتنا سجدہ فرماتے تھے کہ آپ کا لقب ہی ہو گیا سجاد۔ تو امام، قوم کے امام ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں، عبادتیں بھی کرنی پڑتی ہے، سجدے بھی کرنے پڑتے ہیں۔
اب آئیے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ میں بہت بیمار تھے، اتنے سخت بیمار تھے کہ آپ کھڑے ہوتے تھے تو بخار اور بیماری کی وجہ سے غشی آ جاتی، آپ کو چکر آتے اور آپ گر جاتے۔ لیکن علی کے گھرانے کا یہ شیر وہاں بھی رکا نہیں، اپنے بابا جان امام علی مقام سے اجازت چاہیے، حضور ابا جان مجھے بھی اجازت دے، میں بھی جا کر باطل کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی اجازت نہیں دی، فرمایا بیٹے آپ کی طبیعت اور آپ کا مزاج اس قابل نہیں کہ آپ کو میں میدان کارزار میں بھیجوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انتظام تھا کہ نسل رسول چلانی تھی۔ تو امام زین العابدین بیمار ہو گئے، اتنے بیمار بھی کھڑے بھی نہیں رہ سکتے، اور بعد میں جو سادات حسینی کی شاخ چلی وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی۔ ایک اور صاحبزادہ تھے حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کربلا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بچ گئے تھے، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے تھے۔ تو امام حسن کی شاخ امام حسن مصنع سے چلی، سادات حسنی، اور امام حسین کی شاخ امام زین العابدین سے چلی۔ تو جو سادات حسنی ہے وہ حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے، اور جو سادات حسینی ہے وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے۔ اس طریقے سے شاخ حسین اور شاخ حسن کربلا سے کیسے چلی یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ امام زین العابدین کے بارے میں ہم کو یہ مشہور ہے کہ آپ کو بعد میں کربلا کے واقعے کے بعد قید کیا گیا، زنجیروں میں باندھا گیا، لیکن وہ ایک ہی موقع نہیں تھا، اس کے بعد امام زین العابدین کو اور بھی 2-3 مرتبہ قید کیا گیا، اور وہ مردود قید کرنے والا مروان بن عبد الملک تھا۔ کربلا کے واقعے کے بعد، کربلا کے واقعے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارکہ جو تھی وہ کالی تھی، اور جو لوگ کبھی شیونگ نہیں کرتے نا ان کی داڑھی پھیلتی نہیں ہے، بڑھتی زیادہ نہیں ہے۔ جو لوگ زیادہ شیونگ کرتے ہیں دیکھیے گا آپ گلے تک بھر جائے گی، پھیل جائے گی، جلدی بڑی ہونے لگے گی، تو بار بار کینچی چلاتے ہیں وہ لوگ۔ جو کبھی نیچرلی رکھتے ہیں نا ان کی قدرتی ہی کچھ، جو ان کی زینت اور رونق ہی کچھ الگ ہوا کرتی ہے۔ تو امام زین العابدین نے کبھی داڑھی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی، کالی داڑھی مبارک تھی۔ کربلا معلیٰ کے بعد شام کا جو سفر ہوا اور اس کے بعد آپ واپس مدینہ شریف آئے، 2-3 مہینے کا یہ جو عرصہ لگا، تو اس 2-3 مہینے میں آپ کی پوری داڑھی سفید ہو گئی تھی۔ حضرت امام علی، حضرت مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ محترمہ، بیوی محترمہ باحیات تھی۔ جب مدینہ شریف میں اہل بیت اطہار، مظلوم اہل بیت اطہار کا قافلہ داخل ہوا تو استقبال کے لیے وہ بھی آگے آئی، تو دیکھا امام زین العابدین کو تو پردہ کرنے لگی۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ بھلا دادی سے بھی کوئی پردہ ہوتا ہے، پوتے سے بھی کوئی پردہ ہوتا ہے؟ تو فرمایا ارے زین العابدین ہو 2-3 مہینے میں تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، تمہاری داڑھی پکی ہو گئی۔ فرمایا دادی جان کربلا میں آپ بھی ہوتی تو جو مشقتیں ہم نے جھیلی ہے آج آپ کی بھی یہ حالت ہوتی۔ 3 دن تک بھوکے پیاسے رہنا، سامنے بابا جان شہید ہو، بھائی شہید ہو، گھر کی عورتوں کا حال، تو کس کے اوپر اسی مصیبتیں آئیں اور چہرے پر رونق باقی رہے؟ مختصراً آپ نے اپنی شکل و صورت سے واقع کربلا کی جو مشقت اور تکلیف ہے وہ آپ نے بیان فرما دی۔ اس کے بعد تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں، کبھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ واقعہ کربلا یاد آتا کہ آپ رونے لگتے۔ جن کے سامنے اتنا بڑا معاملہ ہوا ہو جب یاد آئے تو کیا حالت ہوگی؟ اور حالت یہ تھی کہ آپ رات کے کھانے میں، واقعہ کربلا کے بعد رات کے کھانے میں بس ایک ٹکڑا روٹی کھاتے تھے،
چھوٹے بھائی علی اصغر یاد آ جاتے تھے، بڑے بھائی علی اکبر یاد آ جاتے تھے، بہن سکینہ کی پیاس اور بھوک یاد آ جاتی تھی، پھوپھی جان بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ جاتی تھی، یہ ابو بڑے ابو چچا جان عباس علمبردار کی یاد آ جاتی تھی، اپنی اپنے پھوپھی زاد بھائی اون و محمد یاد آ جاتے تھے، امام قاسم یاد آ جاتے تھے، جانثار یاد آ جاتے تھے، کھانا آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ہاں اس کے بعد جو انقلابی کام ہوا جو وہ یہ ہوا کہ اب تک امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ایک ہی ذات خلافت سیاست کی خلافت کا بھی کام کرتی تھی، اور وہی شخصیت روحانیت کی خلافت کا بھی کام کرتی تھی۔ ابوبکر صدیق سلطنت بھی دیکھتے تھے، روحانیت بھی دیکھتے تھے، عمر فاروق سلطنت سیاست بھی دیکھتے تھے اور روحانیت بھی دیکھتے تھے، یعنی لوگ سیاست میں بھی مرید تھے اور روحانیت میں بھی مرید تھے۔ یہ سلسلہ امام حسن تک چلا، لیکن اس کے بعد پھر معاملہ بدل گیا، یزید جیسا پلید آیا جو سیاست کا جبرن حق غالب آیا اس پر، لیکن روحانیت ذرا بھی نہیں، نہ نماز اس کے پاس، نہ عبادتیں اس کے پاس، نہ دین کی پاسداری اس کے پاس۔ تب واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت اطہار کے اماموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور آپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانقاہی نظام قائم کیا، خانقاہی نظام قائم کیا کہ سیاست میں دخل دینا نہیں ہے، اب نانا جان کی امت کو دین سکھایا جائے، انہیں اللہ اللہ کرایا جائے۔ کیوں کہ اب امور سلطنت میں اللہ اللہ کروانے والا نہ رہا، دین پہنچانے والا نہ رہا، وہ خود دین پر نہیں۔ تو اب خانقاہی نظام چلا، اور خانقاہی نظام ایسا چلا کہ مرید ہونے کے لیے، شاگرد ہونے کے لیے کیسی کیسی شخصیت امام زین العابدین کے پاس آتی۔ آپ کو بتاؤں، حضرت خواجہ حسن بصری آپ کی بارگاہ میں تعلیم لینے آتے لگے، حضرت سعید بن مسیب مشہور تابعی محدث وہ آپ کے پاس تعلیم لینے آیا کرے، امام زہری مشہور محدث وہ آپ کے پاس تعلیم لینے آ کرے، صرف مدینہ شریف کے نہیں دنیا بھر کے لوگ آپ کے پاس تعلیم لینے آنے لگے۔ یہی خانقاہ نظام ہے، کمرہ بنا کر بورڈ لگا دینا خانقاہ نہیں ہے، لوگوں کو قرآن سکھانا خانقاہ ہے، لوگوں کو حدیث سکھانا خانقاہ ہے، لوگوں کو زمین پر رہ کر ربطیں ملا دینا یہ خانقاہی نظام ہے، یہ خانقاہی نظام ہے کسی کے پاس، اور نہ ہو تو فراڈ بند کرے، فراڈ بند کرے۔ امام زین العابدین نے زمین پر رہ کر، اور جب شہرت ہونے لگی تو کیسے کیسے امت کو خواجہ حسن بصری دیے، سعید بن مسیب دیے، امام زہری دیے، اور بھی دیگر محدثین، علماء، مفسرین، فقہاء کرام آپ نے عطا فرمائے۔ آپ کی وہاں درسگاہ لگا کرتے تھی امام زین العابدین کی کہ سیاست میں اب دخل نہیں دینا ہے، اب نانا جان کی امت کا دین بچانا ہے، جس کے لیے میرے بابا جان انہوں نے پورا کنبہ لٹا دیا کہ تاکہ نانا جان کی امت کا دین قائم رہے، نانا جان کی امت دین پر قائم رہے۔ اس کے بعد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے آپ چوتھے امام، اور 12 اماموں کا جو سلسلہ ہے، امام باقر آپ کے صاحبزادے، ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت موسیٰ کاظم، جو سلسلہ چلا ہے، امام جواد، امام اخیر میں امام مہدی کا زمانہ آئے گا۔ تو وجہ یہی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت اطہار نے قوم کو دین سکھانے کا بیڑا اٹھایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو مدینہ شریف سے باہر ویران میں جو آپ نے ایک کوٹھی بنائی ہوئی تھی، عبادت میں مشغول تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی دیکھیے کہ اہل بیت اطہار کا بدلہ لینے کے لیے بھی کیسے شخص کو چنا؟ مختار ثقفی نام سنا ہے آپ نے؟ مختار ثقفی پہلے یہ اہل بیت اطہار کا وفادار بن کر اٹھا اور کلمہ پڑھنے والا تھا۔ آپ کی ہسٹری تھوڑی آپ کو بتا دوں میں،
اس کے بعد اس نے چن چن کر یزیدیوں کو مارا، چن چن کر۔ ابن زیاد بھاگ رہا ہے، شمر بھاگ رہا ہے، سعد بھاگ رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، کہ مختار صفی کا لشکر پیچھا کر رہا ہے کہ ہم کو مار نہ دے۔ اور رغوا بھی جو پکڑا گیا بے دردی سے مارا، کسی کو مار کر کتے کو کھلا دیا، کسی کی لاش کو جلا دیا، طرح طرح کا معاملہ کیا۔ لیکن پھر بعد میں اسی مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مردود ہو گیا، مردود ہو گیا یہ۔ بہرحال تو مختار ثقفی کا لشکر، ایک روایت میں ابن زیاد کا نام آتا ہے، ایک روایت میں شمر لعین کا نام آتا ہے، ایک روایت میں سعد کا عمرو بن سعد کا نام آتا ہے، سعد نے عمرو بن سعد کا نام آتا ہے۔ خیر، تو بہرحال تینوں میں سے کوئی ایک ہو، بھاگتے بھاگتے اس مختار ثقفی کے لشکر سے چھپتے چھپاتے وہی راستے پر آ گیا جس راستے پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹری مبارکہ تھی۔ بھاگتے بھاگتے بھاگنے کی وجہ سے اس کو پیاس لگی، اس کی زبان سوکھ گئی، اندر داخل ہوا تو دیکھتا کیا ہے، ارے یہ تو کربلا کے پھول ہے، یہ تو وہی ہے جن پر ہم نے ظلم کیا ہے، لیکن کہتا مرتا کیا نہ کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں اور ایسا معاملہ ہے، بڑی پریشانی میں، پیاس لگی، مجھے پانی چاہیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے اس کو پانی دیا، اور چاہیے دوسرا گلاس دیا، اور چاہیے تیسرا گلاس دیا، یہاں تک کہ اس کو سیراب کر دیا۔ کسے سیراب کیا؟ جس نے بھوکا پیاسا رکھا تھا، اس مردود کو سیراب کیا، 1 2 3 4 5 مرتبہ اس کو پانی پلایا۔ جب پانی پلا چکے تو وہ پوچھ رہا ہے پینے والا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ سوچ رہا ہوگا کہ اگر پہچان لیتے تو نہ پلاتے۔ دنیا داروں کا تو یہ حال ہے، آج پکڑا گیا ہے، ہم کو بھوکا رکھا تھا، ہم کو پیاسا رکھا تھا، اور تڑپاؤں گا، نہیں دوں گا، قید کر دوں گا، پکڑ لوں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس نے یہی سوچا، لیکن جب پلا چکا تو اس کو حیرت ہوئی، آپ نے مجھے پہچانا؟ امام زین العابدین نے کہا کہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تم ہی نے ہمارے خاندان والوں پر ہم ظلم کیا ہے۔ فرمایا جب سارا معاملہ ایسا ہے تو آپ نے پانی پلایا کیوں؟ وہ بھی حیرت میں تھا، جاننا چاہتا تھا اتنی مہربانی کیوں؟ فرمایا جو تو نے کیا وہ تیرے گھر کا معاملہ تھا، جو میں نے کیا وہ میرے گھر کا معاملہ ہے۔ جو تو نے کیا وہ تیرے یہاں کا معاملہ ہے، جو میں نے کیا وہ اہل بیت اطہار کے گھر کا معاملہ ہے۔ ہم آل رسول ہیں، ہم دشمنوں پر بھی مہربانی کرنا جانتے ہیں۔ لیکن ہاں یہاں رک کر ایک بات عرض کروں، دشمن 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک اپنا دشمن، ایک دین کا دشمن۔ اسی ٹاپک پر ایک صاحب سے میری بات چل رہی تھی آج سے 2-4 سال 2-3 سال پہلے، تو کہنے لگا ارے حضرت اپنا تو گھرانہ ایسا ہے کہ اپنے ہاں تو آنے والے کو بھی پانی پلایا جاتا ہے، تو کسی کے بارے میں کچھ بولنا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا میاں جب دشمن اپنا ہو تو امام زین العابدین والا کردار ادا کیا جائے گا، لیکن اگر دشمن دین کا ہو تو امام حسین والا کردار ادا کیا جائے گا۔ تو ہر طرح کے دشمن کے ساتھ ایک معاملہ نہیں ہوگا۔ اپنا دشمن ہو تو ہم اسے معاف کر دیں گے کیونکہ ہم اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے، لیکن اگر دین کا دشمن ہو، یزیدی کردار والا ہو تو ہمیں حسینی کردار اپنانا پڑے گا۔ حسین اپنا دشمن ہو تو امام زین العابدین کی طرح پانی پلائیں گے، اور دین کا دشمن ہو تو امام حسین کی طرح تلوار اٹھائیں گے اس کے خلاف۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان بن عبد الملک کے دربار میں جاتے، بڑا اور لمبا انشاءاللہ پھر وہ موقع ملے گا تو آپ کو تفصیل سناؤں گا۔ وہ آپ کے ایک مختصراً 2 جملوں میں واقعہ ایک سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فرمایا حضور میں غریب ہوں اور مروان بن عبد الملک نے مجھ پر ظلم کیا۔ مروان بن عبد الملک جو ہے یہ واقعہ کربلا کے بعد مدینے کا زبردستی گورنر ہو گیا تھا، مسجد نبی کا امام بھی رہا ہے، اور ایک لمبا واقعہ ہے۔ بہت سارے صحابہ نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی۔ آج کہتے ہیں نا نماز کیوں چھوڑ دیتے ہو، سب جگہ پڑھ لو، کیا فرق پڑتا ہے، یہ بھی امام ہے وہ بھی امام ہے۔ تو جاؤ کربلا کے واقعے کے بعد صحابہ سے پوچھو مروان بن عبد الملک کے پیچھے نماز پڑھنا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ اہل بیت اطہار نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کے پیچھے کیوں؟ پتا چلا کہ ہر امام ہونے کے لیے ہر ایک کا ہونا ضروری نہیں ہے، کوالٹی ہونا ضروری ہے، اور سب سے بڑی کوالٹی ہے عشق رسول۔ عاشق رسول ہوگا ہماری نماز قبول ہو جائے گی۔ بہرحال تو مروان بن عبد الملک مدینہ کا گورنر تھا، تو گئے وہاں پر، گورنر ہے نا بھائی، ایک سرکاری افسر ہے وہ،
آپ کے ہاتھ میں چھڑی لی تھی، آپ جلال میں اٹھے اور مروان بن عبد الملک کے دربار میں پہنچے، فرمایا، اسے کہا کیوں آئے؟ کہا تم نے اس غریب کا مال لیا ہے، اس غریب کا مال لیا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ جانتے کس سے بات کریں، مدینے کا گور ہوں۔ امام کو جلال آ گیا، چھڑی لی اور 3 مرتبہ زمین پر مارا، 3 مرتبہ زمین پر جلال میں فرمایا تو مدینے کا گور ہے، میں ابن حسین ہوں، میں امام حسین کا بیٹا ہوں۔ یہ ہیبت تھی، یہ جلال تھا کہ مروان بن عبد الملک پر لرزہ طاری ہو گیا۔ فرمایا حضور کیا چاہتے؟ فرمایا غریب کا مال لیا ہے وہ دے دے، غریب کا مال لیا ہے وہ دے دے۔ فٹاک نے جو کچھ تھا سارا دے دیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ درباریوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہ آئے تھے تو کوئی خنجر بھی ہاتھ میں نہیں تھا، تلوار بھی ہاتھ میں نہیں تھی، بس لب ہلے اور تمہارا یہ حال ہو گیا، تم نے مال اٹھا کر دے دیا۔ فرمایا انہوں نے کہا میں ابن حسین ہوں، میری عقل غائب ہو گئی، مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی، اور میں نے ان کی ہیبت میں آ کر اس کا مال واپس کر دیا۔ یہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت طہار کی غلامی میں جینے کا سلیقہ عطا فرماوے، اہل بیت طہار کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ کل 18 محرم الحرام میں اپنے اپنے گھروں میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت طہار کے نام کی فاتحہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس عقیدت کو قبول فرماوے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔